انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، خدا کی یہ بات سے شکریہ ادا کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا غلطیوں کے خط کو ختم کرنے کے لیے۔ آج سے ہم زبور کی کتاب پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم زبور کی کتاب کو اٹھائیں گے اور یہ کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ تھوڑا سا یہ کتاب کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ زبور کی کتاب میں 150 باب ہیں، یعنی کہ 150 زبور۔ اس میں سے 73 زبور داؤد لکھے، 12 زبور آصف لکھے، خورا کے جو بیٹے تھے ان کا 9 زبور لکھے، سلیمان 1 زبور لکھے، ہیمان خورا کے بیٹوں کے ساتھ، اور ایتن اور موسیٰ 1 زبور لکھے، اور بچے 51 زبور کے لکھ کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال زبور کی کتاب میں 150 زبور ہیں۔ زبور کی کتاب خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہمارے خیال خدا کی طرف رکھنے سے ہمارے خیال خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ جتنا ہم خدا کو جانیں گے اتنا زیادہ ہم خدا کی حمد و ثنا بھی کریں گے، یہ بات سے کہ انہیں ہمارے لیے کیا کیا کرا ہے۔ زبور کی کتاب دوسری بات جو بتاتی ہے وہ خدا کے قدرت کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ میں کمزور محسوس کرتے ہیں، خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا ہم پریشان رہتے ہیں تو خدا اس کی طاقت ہم میں بھرتا ہے ہمارے تکلیفوں پہ اور پریشانیوں پہ قابو پانے کے لیے۔ ہم ہمیشہ خدا پہ یہ بات سے بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ انہیں ہمارے کو اس کی طاقت سے بچائیں گا، ہم کو چھڑائیں گا اور ہماری حفاظت کریں گا اپنی طاقت سے۔ تیسری بات جو زبور کی کتاب بتاتی ہے وہ خدا کے معافی کی طبیعت کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، اس کی طبیعت میں معافی کی جگہ ہے۔ چوتھی بات جو زبور کی کتاب بتاتی ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کو جاننے سے ہم کو کیسے کیسے فائدے ملتے ہیں تو ہم دل کھول کے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کی شکر گزاری کرنے سے ہمارے دل میں سکون اور اطمینان پہنچتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات جو زبور کی کتاب بتاتی ہے وہ خدا پہ بھروسہ رکھنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم انسان پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہیے۔ انسان پہ بھروسہ کریں گے تو انسان ہم کو دھوکہ دیں گا اور ہم کو نیچے گرا دیں گا، لیکن خدا پہ بھروسہ رکھنے سے خدا ہمارے زندگی میں کام کریں گا اور ہمارے زندگی کے قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیں گا، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے خدا پہ بھروسہ کرنا بڑھ جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم زبور کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم زبور کی کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں۔ اب ہم یہ کتاب کو تفصیل سے غور کریں گے۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 1، اور باب 1 کا مضمون ہے 2 آدمی، 2 راستے، 2 جگہیں۔ یہ وہ زبور ہے جو پیدائش کے حصے کو کھولتا ہے۔ کائنات کے سارے بنے ہوئے چیزوں سے شروع ہونے کے بجائے آدمی سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم باب 1 شروع کریں گے اور باب 1 کے پہلے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے مبارک آدمی کے عادتیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ آیت جو ہے
मुबारक आदमी के आदतों के बारे में बताती है। ये बाप के आगे के हिस्से में हम मुबारक आदमी के ताकत के बारे में देखेंगे और आखिरी में चल के हम मुबारक आदमी के जगह के बारे में देखेंगे कि उन्हें हमेशा के लिए कहाँ कायम होता है। ये बाप के पहली आयत में हम देखेंगे कि एक मुबारक आदमी क्या क्या नहीं करता है। यहाँ हम मुबारक आदमी के 3 आदतों को देखेंगे जो उन्हें नहीं करता है। पहली आदत उसकी यह है कि उन्हें शरीरों के सलाह पे नहीं चलता। दूसरी आदत उसकी यह है कि उन्हें खताकारों के रास्ते में नहीं खड़ता। और तीसरी आदत उसकी यह है कि ठट्टोबाजों के मजलिस में नहीं बैठता। लेकिन वो आदमी मुबारक नहीं है जो अपने जिंदगी में तीनों आदतों का इस्तेमाल करता है। तो मुबारक आदमी के बारे में कलाम ये बताता है कि उन्हें शरीरों के सलाह पे नहीं चलता। प्यारे भाई और बहन, क्या कभी आप ये बात पे गौर करें हैं क्या कि हमारे खुदावन अपने कदम इस तरह से उठाते थे कि जब फैसला लेने की बात पैदा होती थी तो हमेशा अपने बाप के मर्जी के मुताबिक चलते थे। जब उनकी आजमाइश शैतान के जरिए से हुई थी और शैतान उनको ये सलाह दे रहा था कि उन्होंने पत्थरों को रोटी बना के खा लेना, तो हमारे खुदावन यीशु मसीह शैतान के ये सलाह पे नहीं चले बल्कि अपने बाप के मर्जी पे चले और शैतान को बोलने को लगे, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसी तरह से शैतान 2 और अलग अलग सलाह देने लगा, मगर हमारे खुदावन यीशु मसीह जो हैं शैतान के सलाह पे नहीं चले बल्कि अपने बाप की मर्जी के मुताबिक चले। शरीरों के सलाह पे चलने का मतलब यह है कि हमको खुदा पे ईमान नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि शरीर कौन है? शरीर वो आदमी है जिसके दिल में खुदा नहीं है। उसके दिल में खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रहता। उन लोग इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते जैसा कि खुदा ये कायनात में मौजूद ही नहीं है। ये लोग जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी दिली ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसे किस्म के लोग जो हैं शरीर हैं। बोलने का मतलब यह है कि ये लोग शरीर हैं और अपने जिंदगी में कभी भी खुदा को नहीं रखते बल्कि अपने जिंदगी से खुदा को बाहर रखते हैं। तो शरीर जो है एक आदमी को सलाह देता है और अब हम उसको शरीरों के बीच में खड़े हुए देखते हैं। तो गुनहगार है जो आदमी को वहां से ले लेके जाता है अपने राहों पे चलने के लिए। गुनाह का मतलब है निशानी से चूक गए हैं। उन लोग जिस तरह से जीना है नहीं जीते हैं। ये लोगों के बारे में खुदा का कलाम अमसाल की किताब में बताता है, जहां लिखा हुआ है, इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं लेकिन खुदावन रूहों को जांचता है। तो एक गुनहगार ये सोचता है कि उन्हें सही है, मगर असल में देखा गया तो जो है उन्हें गुनहगार है। तो मेरे भाई और बहन, खुदा बाप हमारे सारे खुसरों को यीशु मसीह के कंधों पे डाला। हम सब गुनहगार हैं। तो एक गुनहगार के हैसियत से हमारी तस्वीर है। यह होगा अब दूसरा कदम शरीरों का जो है वो है ठट्टेबाजों के मजलिस में बैठना। ठट्टेबाज वो हैं जिनको खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं और जो खुदा को नहीं मानते। तो एक गुनहगार एक जवान आदमी को अपने पास लाके बिठाता है। तो प्यारे भाई और बहन, ये सारे बातें जो हैं शरीर करता है, लेकिन जो मुबारक आदमी है जिसके दिल में खुदा का खौफ है, जो कदम कदम पे खुदा के बारे में सोचता है, ये होगा। अब हम आयत 2 पढ़ेंगे और देखेंगे कि मुबारक आदमी क्या क्या
کرتا ہے، یعنی کہ اس کی کیا کیا عادتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو مبارک ہے کیا کیا باتیں اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ایک آدمی کے بارے میں بولے جو بدرو سے بھرا ہوا تھا، اور جب بدرو اس میں سے نکل گئی تو آدمی اپنے زندگی کے جو ہے صفائی میں لگا، انہیں پوری طرح سے صاف ہو گیا اور انہیں سوچنے کو لگا کہ اب انہیں ٹھیک ہے، مگر وہ بدرو جو تھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ بدرو ادھر ادھر پھرنے کو لگی اور پھرتے پھرتے تھک گئی اور واپس آئی۔ جب انہیں واپس آئی تو اپنے تھوڑے دوستوں کو اپنے ساتھ لائی جو اس سے بھی خطرناک تھے۔ وہ 7 بدرویں تھی۔ تو اس کے بعد ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی، مگر یہ آیت میں دیکھیں گے تو یہ مبارک آدمی کے بارے میں یہ دیا گیا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا پرست آدمی جو چیز پہ لطف اٹھاتا ہے وہ خدا کے کلام میں لطف اٹھاتا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اس کو خدا کے کلام میں خوشی ملتی ہے۔ آج اگر آدمی کے زندگی میں مصیبتیں ہیں تو خدا کے کلام کو توڑنے کے ذریعے سے آئے ہیں۔ تو فضل کے ذریعے سے جو نجات پانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے دین ہو کے اور جیسے جی میں آئے زندگی گزار سکتے، یہ تصویر خدا کے کلام میں نہیں دی گئی ہے، یعنی کہ اس قسم کی تصویر خدا کے کلام میں نہیں دی گئی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بے دین نہیں ہونا چاہیے، جو کہ قانون کے خلاف ہم کو جانا نہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت سے آزادی جو ہے لائسنس نہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ ہم نجات پانے کے لیے شریعت کو نہیں رکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کو توڑنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو دی گئی شریعت ہے اس کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ خدا جو ہے ہم سے کاملتا چاہتا ہے، اور آپ کے اور میرے پاس وہ کاملتا نہیں ہے۔ ہم کو جو ہے خدا کے پاس ایمان کے ساتھ آنا ہے۔ ہم نجات پانے کے بعد ہم شریعت کے باتوں سے بھی زیادہ اونچی باتیں رکھتے ہوئے ہماری زندگی گزارنا ہے۔ ہم کو ہمارے زندگی میں پاک روح کے پھل کی ضرورت ہے، جو کہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ تو ہمارے ساتھ فضل کی رہبری اور تربیت بھی ہے۔ تو آیت 2 بتاتی ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام دھیان کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی کہ خدا کے شریعت پہ اس کا دھیان رہتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ چیز بھی ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہم سب خدا کے کلام پہ دھیان دینا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو اجازت دینا چاہیے ہماری زندگی میں نقشے کو بدلنے کے لیے۔ یہ ہوگا اب ہم مبارک آدمی کے دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے مبارک آدمی کی طاقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبارک آدمی کو طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ہم پڑھیں گے آیت 3۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک مبارک آدمی وہ درخت ہے، یعنی کہ وہ درخت کے ویسا ہے جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ تو ایک مبارک آدمی لگایا جاتا ہے اور اسے حد سے زیادہ پانی دیا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا جھاڑ بنتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے جھاڑ لگائے ہوئے جھاڑ ہیں، وہ جھاڑ جنگلی نہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ تصویر
نئے سرے سے پیدا ہونے کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو جو جنگلی طریقے سے بڑے ہیں وہ جھاڑوں کا خدا استعمال نہیں کرتا ہے۔ خدا کے جھاڑ نئے سرے سے پیدا ہوئے سو جھاڑ ہیں۔ یہ جھاڑوں کو اٹھایا گیا ہے اور خدا کے باغ میں لگایا گیا ہے، اور وہ جھاڑ کو ندیوں کا پانی ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کے ندیوں کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی اور بہن، یہ خدا کا کلام ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام جو بارش کے ویسا نیچے آنا، جیسا بارش زمین پہ گرتی ہے، اس کا کلام زمین پہ گرنا، یعنی کہ ہر ایک آدمی اور عورت کے دل میں اس کے کلام کی بیج بوئے جانا۔ تو ہم خدا کے کلام کو باہر لینا ہے اور پھیلانا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے جھاڑوں کو بڑھنے میں مدد کرے گا۔ خدا کا کلام جو ہے پلاتا ہے اور سنبھالتا ہے اور صاف پاک بھی کرتا ہے۔ اور آپ خدا کے کلام کے ذریعے سے جو پانی ہے دھوئے جانے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں زبور لکھنے والے 104 کے 16ویں آیت میں ظاہر کرے ہیں کہ خداون کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے۔ تو یہ جو شاداب ہے خدا کا کلام ہے۔ تو لبنان کے درخت جو انہیں لگایا ہے خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہر جھاڑ جو ہے اپنے موسم کے پھل لاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سو وقت ہم پھر سے کلام کو لے کے آگے بڑھیں گے۔